امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے اور جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسی دوران امریکہ خلیجی ممالک کو پھر سے ہتھیار فروخت کرنے کے نئے معاہدوں پر بھی دستخط کر رہا ہے۔ کیا امریکہ مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے ایران کو مجبور کرنا چاہتا ہے یا اس جنگ کو مزید بڑھاوا دینا چاہتا ہے؟ اس پر ہم ایک نظر ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ ویکو کیا ہے؟ کیا گلوبل ٹیک انٹیگریشن میں یہ معاون ثابت ہوگا یا یہ AI ویسٹرن لیڈ ریجیمز کو جو کہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں ان کو تھریٹن کر رہا ہے؟ اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور بھارت اپنے سی بیسڈ ڈیٹرنٹ کے طور پر 12 نیوکلیئر وار ہیڈز کو آپریشنلی ڈپلوائے کر رہا ہے۔ اس کی پاکستان کے لیے کیا ریمیفیکیشنز ہوں گی، اس پہ بھی ہم نظر ڈالیں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، امریکہ اور ایران کی جنگ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بہت طول پکڑتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ انٹرولز ہیں ڈفرینٹ، اسٹرائکس کرتے ہیں، پھر فوراً ہی سینٹ کام کی طرف سے بیانیہ آ جاتا ہے کہ جی ہم نے اپنی جیسے اب ایک نئی لہر، دوسرا مرحلہ اور اس کی پہلی لہر ہم نے مکمل کر لی، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر بار وہ اسٹرائکس کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ جی بس ہمارا کام پورا ہو گیا۔ کیا وہ ایک یہ جو گیپ ہے انٹینشنلی کریٹ کر رہے ہیں کہ اس دوران ساتھ ہی ٹرمپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں کہ جی اپنے بیہیویئر کو آپ بہتر کریں، اگر آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آئیں گے تو اگلے ہفتے سے پھر ہم آپ کو مزید سول انفراسٹرکچر کے اوپر بھی اٹیک کر دیں گے؟ تو یہ جس طرح بار بار ایک اسٹریٹجی ہے کہ ہٹ کیا، ان کو تھوڑا سا ٹائم دیا کہ آپ واپس آئیں، آپ ہم سے بات کریں، یہ اس طرح سے چل رہا ہے؟ ڈاکٹر عروہ، جنگ کا کوئی بھی جو سٹینڈرڈ ہو یہ اس کے مطابق ایک جنگ ہے، اس میں کوئی انٹرول نہیں آ رہا۔ انٹرول آتا ہے تو وہ صرف اس لیے آتا ہے کہ کسی نہ کسی کی کوئی آپریشنل مجبوری ہوتی ہے یا کوئی پولیٹیکل راستہ نکلنے کی گنجائش پیدا کی جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ ہر جنگ میں ہوتا ہے، جب سے انسان پیدا ہوا ہے، جب سے جنگیں لڑ رہا ہے تو ہمیشہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جنگ کے عین درمیان میں بھی سفید جھنڈے لہرا کے ایک دوسرے سے بات چیت کی جاتی ہے، ایک طرف جنگ جاری ہوتی ہے، دوسری طرف پولیٹیکل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہیں جنگ کا، اس میں کسی قسم کا کوئی انٹرول اس سینس میں نہیں ہے کہ امن کا وقفہ ہے، یہ امن نہیں ہے بلکہ تیاری کا وقفہ ہوتا ہے، تو لہٰذا جنگ کو تو آپ اس کو جاری ہی سمجھیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ کہنا کہ جناب فلاں جو ہے وہ ٹیبل پہ آ جائے، فلاں مذاکرات شروع کر دے، خواہ وہ ایران کہے یا خواہ وہ امریکہ کہے، دونوں صورتوں میں دراصل یہ ہمیشہ جنگ ہوتی ہی یہ ہے کہ آپ میری بات اگر ویسے مان جائیں تو ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں یوز آف فورس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باتیں جنگ میں ایسی، یعنی اس وجہ سے جنگ ہو رہی ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ایران ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو امریکہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے۔ اور اس کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ مجھے اب اس جنگ میں مذاکرات کم اور مسلسل جنگ جاری رہنے کے امکانات زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ اب آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے امریکہ کی اپنی پولیٹیکل مجبوریاں ہیں، ایک امریکہ کی ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری مجبوریاں ہیں، اور دوسرا امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی مجبوریاں ہیں۔ وہ دونوں اس بات کو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں کہ یعنی یہاں پہ یہ کنورج ہو رہے ہیں امریکی مفادات اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مفادات کہ یہ جنگ جاری رہے۔ اس جنگ کو اس طریقے سے چھوڑنا اور اس موقع ابھی چھوڑنا، یعنی آج سے 10 سال بعد یا 5 سال بعد جیسے اب کچھ اور صورت بن جاتی ہے، لیکن اس وقت جنگ کو اس انداز میں چھوڑنا کہ امریکہ یہاں سے ہاتھ لٹکا کے بندوقیں کندھے پہ رکھ کے چلا جائے، تو اس سے امریکن پریسٹیج پوری دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پولیٹیکلی بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ جی ایگزیکٹلی۔ تو اب جنگ جو ہے وہ امریکہ کی مجبوری بن چکی ہے، اور ظاہر ہے جب امریکہ کی مجبوری ہے تو وہ کسی پر جنگ مسلط کرے گا، جیسے اس کیس میں ایران پر، تو ایران کی بھی تو یہ مجبوری ہے نا کہ وہ دفاع کرے اپنا، تو ایران اپنا دفاع کرتا چلا جاتا ہے۔ اچھا حبیب صاحب، اب جو اٹیکس ہیں اس کے اندر جس طرح ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک ہوا ابھی سیمینان میں، اس کے علاوہ چائلڈ کینسر ہاسپٹل ہے اس کے قریب اٹیک کیا گیا، پھر کہہ رہے ہیں کہ کسی گندم کے اسٹوریج کے اوپر اٹیک ہوا، یعنی ابھی بھی آلریڈی انفراسٹرکچر جو سویلین ہے اس پہ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ حالانکہ امریکہ نے کچھ جگہوں پہ تو ڈینائی کر دیا کہ ہم نے اٹیک نہیں کیا۔ دوسری طرف ایران کے جو ایک سینئر کلارک ہیں جس طرح آیت اللہ علی رضا، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر عوام، مطلب ایرانی عوام کے جو جائز حقوق ہیں ان کے اوپر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے معاشی مسائل کی اور مطلب سول انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیکس کی دھمکیوں کی وجہ سے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب واپس ایران کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں نہیں جانا چاہیے۔ مختلف آراء ہو سکتی ہیں ظاہر ہے مختلف لوگوں کی، لیکن آپ یہ دیکھیں تو ایران کو کچھ بھی نہیں مل رہا مذاکرات سے، بار بار ایران کو ڈسیو ہی کیا جاتا ہے۔ دیکھیے ایران شروع سے یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے،
اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ پہ تو بالکل نہیں کر سکتے. دیکھیے جس اسٹیٹ نے پہلے کئی ملکوں کے ساتھ مل کے ایک معاہدہ کیا ہو 2015 میں اور اس کی مدت رکھی ہو کہ جناب اتنا عرصہ وہ 30 سال تک چلے گا, تو اس کے باوجود وہ معاہدہ توڑ دیا جائے, اگلی حکومت آئے تو معاہدہ توڑ دے اور اس کے بعد پھر جنگ شروع کر دے اور پھر کہے کہ ایک نئے معاہدے پر اصرار کرے, تو ایسی ریاست کے ساتھ آپ زیادہ دیر تو چل ہی نہیں سکتے. ابھی ریسنٹ MOU کی بھی بات کر لیں اگر, تو بار بار وہی کہانی تو اس لیے وہ جب آپ امریکہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں کوئی چیز ماننا ہی نہیں چاہ رہا, اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ, تو ایسی صورت میں ایران کے پاس تو کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ اپنی آپشنز ایکسرسائز کرے دفاع کی. ہاں ایران نے ابھی تک کسی دوسرے ملک پر حملہ اس سینس میں نہیں کیا کہ اپنی فوجیں داخل کرے, وہ کہیں کسی ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے یا کسی ملک میں رجیم چینج کی کوشش کرے, یہ کم از کم یہ تمام تر چیزیں ایران نے کہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, جبکہ امریکہ رجیم چینج کی بات بھی کر چکا ہے, امریکہ آج بھی رجیم سویلائزیشن ختم کرنے کی بات کر چکا ہے, امریکہ کا صدر کہہ چکا ہے کہ ہم سارا سول سٹرکچر, اس کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے, پاور پلانٹس تباہ کر دیں گے, پل برباد کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں تو وہ اس طرف سے ہو رہی ہیں. تو ایران اس معاملے میں اخلاقی طور پر ایران ایک بہتر پوزیشن پہ ہے. لیکن سوال یہاں پر دوسرا بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کے پاس, ایران نے مسلسل لڑنا ہے یا کوئی ایک منیمم چیز ہے جس کو مصلحت کے نام پر قبول کیا جا سکتا ہے. جب ایران یہ کہتا ہے کہ ہم نے جوہری ہتھیار نہیں بنانے, تو اس بات کا یقین دلانے میں کیا حرج ہے کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں رکھیں, IAEA کو الاؤ کر دیں. جی, تو مطلب جب یہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور وہی ایک انٹرنیشنل ڈیمانڈ بھی ہے, یا آپ یوں کہہ لیں کہ امریکن ڈیمانڈ ہے, تو کیا اس صورت میں اپنے لوگوں کو جنگ سے بچایا جا سکتا ہے اگر اس بات پر مانا جائے؟ دوسرا پھر اگین یہاں پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا کوشچن آتا ہے, لیکن یہاں پر ایران کو ایک پولیٹیکلی ایکسپوز تو کرنا چاہیے نا دنیا کے سامنے. پھر اس جنگ میں دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ امریکہ اور ایران کے ساتھ ساتھ اس جنگ میں دوسرے فریق بھی شامل ہیں جن کے مفادات اس جنگ کے آؤٹ کم سے جڑے ہوئے ہیں. اسرائیل ہے, جس کے بارے میں JD وینس نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ اسرائیل کے کچھ لوگ, اسرائیل کے کچھ ادارے, اب وہ کون لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ پارٹ آف اسرائیلی پولیٹیشنز, وہ انویسٹ کر رہے ہیں امریکہ میں رائے عامہ کو جنگ کے حق میں کرنے کے لیے, جنگ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. کہ اسرائیل تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ جنگ بند ہو. اسرائیل تو چاہتا ہے کہ ایران کا خطرہ اس کے لیے, جو وہ اس کی سیکیورٹی کے لیے جو خطرہ ہے وہ مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. اچھا حبیب صاحب, اب اس میں ایک اور سوال بنتا ہے کہ JD وینس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل انہوں نے یہی ایک سنبھالا ہوا ہے اپنا, کہ وہ مسلسل اسرائیل کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب الیکشن کیمپین کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ظاہر ہے پیش ہوں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ دیکھ رہے ہیں پبلک اوپینین کو کہ جس طرح سے وہ اگینسٹ ہے اسرائیل کے, تو ہی وانٹس ٹو کیپٹلائز. دیکھیے آج جو ان کا جو انٹرویو ہے اس میں انہوں نے دو باتیں, ایک تو اسرائیل والی بات کی, اب آپ اسرائیل کی بات یہ کہہ رہے ہیں JD وینس, ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں بی بینجامن نیتنیاہو ان کے دوست ہیں. ٹھیک ہے, ون. دوسرا, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم بوٹس آن گراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں. JD وینس کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تیسرا, ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں جنگ کروں گا, میں پل تباہ کر دوں گا, میں پاور پلانٹس تباہ کر دوں گا. JD وینس کہتے ہیں کہ اس کا ایک ڈپلومیٹک سلوشن موجود ہے. تو یہ جو 3 کاؤنٹس ہیں, آپ ان تینوں کاؤنٹس پہ دیکھیں کہ صدر اور نائب صدر کے جو شیڈز ہیں اوپینین کے, ان میں فرق نظر آ رہا ہے. اب میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ براڈلی اس بات پہ فرق ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس پہ دونوں متفق ہیں. لیکن دونوں کا جو سلوشن ہے, اپروچ ٹورڈ سلوشن, وہ ڈفرینٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, جو پہلے واضح نہیں تھی. اچھا, اب JD وینس کیا کر رہے ہیں؟ JD وینس دراصل خود کو آئندہ پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی تو پچ کر رہے ہیں نا. بالکل وہی نا, اور وہ پبلک کی جو مطلب جو رائے عامہ ہے بیسیکلی وہ اس کو پڑھ رہے ہیں. بالکل, تو وہ پبلک اوپینین کو دیکھ رہے ہیں کہ پبلک اوپینین کی ویو جو اس وقت اگینسٹ وار ہے, وہ اس کو رائڈ کرتے ہوئے 2 سال کے لیے, اب ظاہر ہے 2 سال ہو گئے, مطلب تقریب دوسرا سال ہے, اب مزید ایک یہ جو اگلا سال, اس سال کے آخر تک دوبارہ کام شروع ہو جائے گا, اگلے سال میں پرائمریز آ جائیں گی اور پھر الیکشن کی طرف کام چل پڑے گا. اچھا حبیب صاحب, تو JD وینس, اب آپ ذرا دیکھیے کہ JD وینس جب یہ بات کریں, اور امریکن وائس پریزیڈنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جسٹ اے ہارٹ بیٹ اوے فرام دا پریزیڈنسی. ٹھیک ہے نا, کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ ہوا تو اگلے, جیسے, اور ڈونلڈ ٹرمپ تو ویسے بھی ہٹ لسٹ میں بقول ان کے, اور جیسے ہیری ٹرومن
FDR کی جگہ ایک دم آ گیا. اور ہیری ٹرومین نے کیا کیا کہ ایٹم بم چلوا دیا, ٹھیک ہے نا, جنگ ختم کرنے کے لیے. تو یہاں پر بھی ایک ڈفرینس آف اوپینین وہ نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خود امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اختلاف موجود ہے. ایون حبیب صاحب, اگر وہ جو ریسنٹلی کانگریس کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی تھی کہ اسرائیل کو جو امداد دی جا رہی ہے اس کو روکا جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مطلب ٹھیک ہے کہ وہ اس طرح سے اپروو تو نہیں ہو سکی, پاس تو نہیں ہو سکی ریزولوشن, لیکن ڈیموکریٹس کے اندر بھی 100 ڈیموکریٹس جو ہیں انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا کہ یہ بلاک کرنی چاہیے اسرائیل کو امداد. بے شک وہ 314 سے مطلب مقابلے میں تھے, لیکن پھر بھی ایک ڈویژن ان دا پارٹی تو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لوگ واقعی دیکھیے ایک اہم بات یہ ہے کہ مطلب ڈیموکریٹس تو بالکل اپوزیشن میں بھی ہیں, اور اس سے پہلے جو قراردادیں جنگ کے حوالے سے سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو دونوں جگہ پر منظور ہو چکی ہیں. تو امریکن پالیٹکس میں جو اسرائیل کا نام ہے اور ایران جنگ ایک ڈویژن کا باعث تو بن رہی ہے. اس کو کوئی بھی, یعنی آپ ذرا دیکھیے کہ امریکہ کے اندر اس بات پر یکسوئی نہیں ہے کہ یہ جنگ جو ایران پر مسلط کی گئی ہے یہ امریکن مفاد میں ہے. بالکل, مطلب اس بات پہ ڈویژن ہے. پوچھ رہے ہیں کہ گول کیا ہے آپ کا, ہاں, اس بات پر ڈویژن موجود ہے. ریپبلکن اگرچہ سپورٹ کر رہے ہیں اب بھی اکثریت میں جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں اور جو سینیٹرز ہیں, لیکن اب آپ ذرا دیکھیے کہ وہاں پر ایک اختلاف تو پیدا ہونا شروع ہو گیا. اور آئندہ الیکشن میں اگر ڈیموکریٹس اس اوپینین کے ساتھ آتے ہیں یا اینٹی وار اوپینین کے ساتھ آتے ہیں تو ظاہر صورتحال بدلے گی. تو آپ ذرا دیکھیے کہ وہی پوزیشن اب JD وینس بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ کسی بڑے لاس سے بچ سکیں. بالکل. اچھا, ساتھ ہی ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان نے بھی کہا ہے, پاکستان کے دفتر خارجہ نے, کہ ہم نے ابھی تک ثالثی سے ہاتھ کھڑے نہیں کیے, اور وہ دونوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ واپس آئیں, ٹیبل پہ بیٹھیں اور بات کریں. اسٹرائکس جو ہیں وہ حل نہیں, اقوام متحدہ نے بھی یہی کہا. اچھا, اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ثالثی کی کوششیں وہیں موجود ہیں, لیکن ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ خلیجی ممالک کے ساتھ اب ہتھیاروں کے نئے فروخت کے اگریمنٹس بھی کر رہا ہے. کیا امریکہ وہ جو ایک انسیکیورٹیز ہم دیکھتے ہیں کہ ایمرج ہوئی جب امریکہ نے ایک دم سے MOU پہ سائن کیا, وڈرا کرنے لگا تھا, اور تمام خلیجی ریاستیں جو ہیں وہ اس سے پریشان بھی ہوئی کہ اگر اس حالت میں آپ ایران کو ایز اے کانکور چھوڑ کے جاتے ہیں, ایز اے وکٹر چھوڑ کے جاتے ہیں, تو ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ تو کیا یہ ان انسیکیورٹیز کو گیپ کرنے کے لیے یہ نئے معاہدے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک ثالثی کا معاملہ ہے تو ثالثی کا مرحلہ گزر چکا. ٹھیک ہے, اب ایسا نہیں لگتا کہ ایران ثالثی قبول کرے گا یا حتیٰ کہ امریکہ بھی ثالثی کی طرف جائے گا, کیونکہ اس وقت جو جنگ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے لیے لڑ رہے ہیں. وہ اپنے سیاسی بقا کے لیے بھی لڑ رہے ہیں, اور امریکن پریسٹیج بھی باقی رہے گی اگر وہ جنگ جیتتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اب ثالثی کا موقع اس میں نہیں رہا, کیونکہ آبجیکٹیو بڑے کلیئر ہو گئے دونوں طرف سے. مطلب اب آبن ہرمز سنگل موسٹ امپورٹنٹ آبجیکٹیو نہیں رہا. پہلے آبن ہرمز جب مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے تھے تو آبن ہرمز سینٹر پیس تھا, اور اس کے ساتھ سائیڈ لائن آئٹم امریکہ معاف کیجیے گا ایران کا جوہری پروگرام تھا. اب کیا ہے کہ دوبارہ آپ ذرا دیکھیں کہ سینٹر پیس جو آبن ہرمز ہے وہ ایران کے لیے بدستور ہے, لیکن امریکہ نے آبن ہرمز کو بھی اپنے آبجیکٹیو میں شامل کر لیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جوہری پروگرام کو بھی. اچھا, اور پھر تیسری بات کہ وہ جو بھرم ہے امریکی طاقت کا وہ بھی ہے, وہ پریسٹیج بھی جاتی رہے گی. اور جہاں تک اس سے جڑا ہوا دوسرا سوال ہے کہ کیا انسیکیورٹیز ہیں مڈل ایسٹ میں. مڈل ایسٹ میں انسیکیورٹیز رہتی ہیں اور ہیں, اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وہاں کی جو پولیٹیکل صورتحال رہتی ہے ہر ملک کے اندر, کیونکہ وہاں پر تمام جگہ مونارکی ہے اور بڑی ایبسولوٹ قسم کی مونارکی ہے, تو وہاں اس وجہ سے کوئی بھی ملک وہاں کا اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں وہ اپنی فوج نہیں رکھتا, یعنی اتنی بڑی فوج نہیں رکھتا کہ جو پولیٹیکلی طاقتور ہو سکے. اور فوج بڑی بالکل چھوٹے لیول پہ رکھی جاتی ہے, مختصر رکھی جاتی ہے, سمارٹ رکھی جاتی ہے, اور پھر اس کے اوپر بھی شاہی خاندانوں کے لوگ ہی اس کے اوپر لگا دیا جاتے ہیں, تاکہ فوج کے اندر کوئی بھی جو بے چینی ہے وہ حکومت میں کسی تبدیلی کا باعث نہ بنے یا کسی پولیٹیکل رفٹ کا باعث نہ بنے, جیسا کہ دنیا میں بڑی فوجیں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ وہاں یہ جو امریکہ ہتھیار بیچتا ہے مختلف ملکوں کو, خاص طور پر مڈل ایسٹ میں, وہ ہتھیار موسٹ آف دا کیسز چلتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ یعنی مجھے کچھ لوگوں نے بتایا
جو وہاں پر دفاع سے متعلق ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے ایسے ہتھیار بھی موجود ہیں جن کے ہمیں نام بھی نہیں پتہ, اور ہمارے پاس ایسی گاڑیاں بھی موجود ہیں اور ایسی وہیکلز موجود ہیں جو وار میں انفینٹری کے لیے یا مختلف جگہوں پر استعمال ہوتی ہیں جن کو کبھی ہم نے چلایا بھی نہیں. جیسے یو کے نے اپنے جیگوارز دے دیے ہیں جو ریٹائرڈ ہیں انڈیا کو, تو مطلب یہ ڈمپ کیا جاتا ہے, یہ ڈمپ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسرا, اس کے عوض آپ پیسے جو لیتے ہیں, چارج کرتے ہیں, دنیا کے سب مہنگے ترین ہتھیار ہیں امریکہ کے, آپ جو پیسے چارج کرتے ہیں وہ آپ اپنی انڈسٹری کو چلاتے ہیں, ایک اکنامک ایکٹیویٹی اس کے ذریعے جنریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہتھیار جو ہیں وہ سیکیورٹی کے لیے نہیں بیچے جاتے, بلکہ امریکہ یہ بتاتا ہے کہ ہم آپ کو جو ہتھیار دے رہے ہیں یہ ہتھیار ضرورت پڑنے پر ہم خود بھی چلا لیں گے, تو آپ کا جو یہ بیسیکلی آپ کا اسلحہ خانہ بھرا رہنا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ ہتھیار ہوتے ہیں. یہ دراصل وہ گارنٹی کے عوض یہ ہتھیار بیچے جاتے ہیں جو یہاں پر اس پورے علاقے میں سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ نے دے رکھی ہے. تو یہ ہتھیاروں کو اس جنگ سے نہیں جوڑا جا سکتا. ہتھیار اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آتے رہیں گے. ہاں, لیکن اٹ کین بی مور آف سمبولک. جی اچھا, اب ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں ویکو کے حوالے سے. ویکو جو ہے وہ ایک ورلڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن, ایک گورننس باڈی ہے اے آئی کی, جس کو چائنا لیڈ کر رہا ہے اور پاکستان بھی اس کا فاؤنڈنگ ممبر ہے. اب اس کے بڑے پراسپیکٹس بھی ہیں, لیکن ساتھ ہی یہ ویسٹرن جو اے آئی لیڈ ریجیمز ہیں ان کو بھی وہ تھریٹن کرتا ہے حبیب صاحب. اب ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے 5-6 پرنسپلز ہیں کہ انکلوسیوٹی کو پروموٹ کرنا ہے, جو گلوبل ساؤتھ کا ایک گیپ آ گیا انٹیلیجنس کا, اس کو فل کرنا ہے, کولیبوریٹیو ریسرچ کرنی ہے, اور ساتھ ہی اس میں یہ بات بھی ہے کہ کوئی اس بیس پہ آپ کو اس کے اندر انٹری نہیں ملے گی کہ آپ کے کچھ خاص آئیڈیولوجیکل ویلیوز ہیں, یہ سب کے لیے, مطلب اینی کنٹری وچ از سوورن کین بی اے پارٹ آف اٹ. اس کی کوئی بھی لیجسلیچر کی ٹائپ ہو سکتی ہے, کوئی بھی مطلب ٹائپ آف رجیم وہاں ہو سکتا ہے, وہ اس کا پارٹ بن سکتا ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک شیئرڈ قسم کی ڈیولپمنٹ. دیکھیے, اگر ہم اس وقت یہ جو چین کی ایک کوشش ہے وچ از ویری گڈ, مطلب جب بھی کوئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے حکومتیں ملتی ہیں تو اس سے کچھ آپ بہتری کی توقع رکھ سکتے ہیں, بٹ وین چین از لیڈنگ تو آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات بھی اٹھتے ہیں. اچھا, اب چین کی ڈیمانڈ کیا ہے اس میں, جو انکلوسیوٹی, اوپن سورس رکھیں اس کو وغیرہ وغیرہ. ہاں, ایکویٹیبل ایکسیس. اچھا, ایکویٹیبل ایکسیس ہو, سب کچھ ہو. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ دیکھیے, اس اے آئی ایک جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اس کے لیے جو کمپیوٹنگ سسٹم ہے, یعنی کمپیوٹرز چاہیے, تو وہ کمپیوٹنگ پاور وہ ساری کی ساری امریکہ کے پاس ہے. کتنا اس میں فرق کتنا ہے کہ 75% کمپیوٹنگ پاور ریسٹس ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس, بالکل 15% ود چائنا, اور باقی جو 10% ہے یہ آل اکراس دا ورلڈ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اتنے بڑے گیپ کے ساتھ, نو ڈاؤٹ چائنا کمز آفٹر امریکہ, بٹ دا گیپ اتنا بڑا ہے کہ جو برج کرنا جس کو اکیلے ممکن ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ملا رہے ہیں, لیکن آپ ذرا دیکھیں لسٹ, آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو اٹ, اس میں پاکستان ہے آلموسٹ زیرو کمپیوٹنگ پاور, تھائی لینڈ ہے آلموسٹ زیرو کمپیوٹنگ پاور, اقوام متحدہ ہے آلموسٹ زیرو کمپیوٹنگ پاور اینڈ زیرو انفلوئنس. ٹھیک ہے. تو چائنا سب سے بڑا, خود چائنا ایک اس میں ایک پلیئر ہے جس کے پاس 15% کمپیوٹنگ پاور. لیکن حبیب صاحب وہ تو ابھی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے نا. اچھا, اب وہ کیپیسٹی بلڈنگ کیسے ہونی ہے وہ تو اگلی بات ہے نا. تو اس لیے اس موقع پر جو چیز ہو رہی ہے وہ ہے کہ آپ ان پر پولیٹیکل پریشر ڈالیں کہ آپ اس کو آل انکلوسیو رکھیں, اس کو صرف اپنے پاس نہ رکھیں. جو چپس کا سسٹم ہے, جو کمپیوٹنگ سسٹم بنانے کی صلاحیت ہے, وہ صرف اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ اس کو شیئر کریں, کیونکہ یہ ایک شیئرڈ اثاثہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ اصولی طور پر بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ when چائنا لیڈس سچ آرگنائزیشن, تو اس پہ ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں چائنا کا جو ان ڈیموکریٹک رویہ ہے وہ اے آئی کو بھی تو نہیں کنٹرول کرے گا. یہ ویسٹ کا سوال ہے کہ کیا ڈیجیٹل اتھارٹیرینزم کو ایکسپورٹ تو نہیں کرنا چاہ رہا. اب دیکھیے مثلاً اب چائنا کے اندر چائنا نے جتنے سسٹمز بنائے ہیں وہ فیس ریکگنیشن بھی اس میں رکھی ہوئی ہے. اب فیس ریکگنیشن سسٹمز آپ نے لگا لیے, کیا یہ لوگوں کی اجازت سے لگیں؟ کیا لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہے کہ فیس ریکگنیشن سسٹم
لگ گئے ہیں. اور اگر اور یہ ڈیٹا کے اور پھر یہ ڈیٹا کس کے پاس ہوگا؟ ہاں، اتھارٹیرین رجیمز کے سرویلنس کو آپ بیسکلی انڈورس کر سکتے ہیں. آپ انڈورس کر سکتے ہیں. کل کو پاکستان کے اندر بھی کوئی ہیومن رائٹس کا کل کو پاکستان کے اندر بھی فیس ریکگنیشن لگ رہی ہو، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی جگہ جگہ آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ تھمب امپریشن لگانے ہیں. اور پھر آپ کا ڈیٹا کس کے پاس ہوگا؟ دیر آر کوسچنس نا جو پاکستان جیسے ملکوں میں ابھی تک نہیں اٹھ رہے. پاکستان کے اندر حالت یہ ہے کہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا چائنا ہو یا یہ جتنے بھی تھرڈ ورلڈ جسے گلوبل ساؤتھ سو کالڈ کہتے ہیں، یہاں پر حکومتیں کتنی بھی ڈیموکریٹک ہوں اصل میں وہ اتھارٹیرین ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ پاکستان میں دیکھ لیں، آپ کو 1 منٹ میں آپ کا شناختی کارڈ بلاک، آپ کو 1 منٹ میں آپ کا پاسپورٹ بلاک، 1 منٹ میں آپ کا اکاؤنٹ بلاک، ECL میں نام. اچھا، یہ ڈز اٹ مین ٹیکنالوجی؟ تو ٹیکنالوجی ان دی ہینڈز آف دا گورنمنٹ in third world countries usually a tool of oppression. اچھا، اسی طرح انڈیا میں آپ دیکھ لیں، انڈیا میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا میں بھی ٹول آف آپریشن کے طور پر استعمال ہو رہی، آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، لوگوں کی لوکیشن پکڑی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے لوگوں کو، پولیس مقابلے ہو رہے ہیں. اچھا، آپ یہ ساری انڈیا میں بھی ہو رہا ہے. اچھا، چین کے اندر تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ بالکل آپ ایک اتنا obscure سسٹم ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ڈر یہ ہے کہ کیا چین دراصل AI میں انوالو کر کے ان چھوٹے ملکوں کو کیا ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتا ہے؟ اچھا حبیب صاحب، کیا وہ ڈیٹا پرائیویسی کا کوشچن رہے گا؟ ٹھیک ہے، پھر اب چین نے کیا کیا ہوا؟ چین نے انونیمس یوز آف AI پہ پابندی لگا رکھی کہ آپ اپنے نام، جب تک آپ اپنا نام پتہ رجسٹریشن نہیں کریں گے آپ AI ٹول استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ دنیا نے یہ کیا ہے، حبیب صاحب ایک سیکیورٹی دیکھیے سیکورٹی میجرز ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ انونیمس یوز کے اوپر جو پابندیاں لگانا چاہ رہے ہیں وہ کیوں لگانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، پھر اس کے برعکس آپ ذرا EU نے بھی ایک لا بنایا which is set to be the first law. اچھا، وہ اگست میں آ جائے گا. اچھا، اس لا میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی چیز ڈیپ فیک ہے تو اس کے اوپر آٹومیٹکلی کوئی بھی چیز فیک ہے، کوئی میری تصویر فیک بناتا ہے، کوئی آپ کی تصویر فیک بناتا ہے، تو اس کے اوپر لکھا ہے کہ دس از AI جنریٹڈ، ٹیگڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ مس یوز نہ ہو. ٹھیک ہے، چین میں اب AI کے نو ڈاؤٹ کچھ سوشل ایشوز ہیں، تو ان سوشل ایشوز پہ چین نے کیا کیا ہے؟ چین نے یہ کیا کہ آپ جو اپنا ورچوئل پارٹنر ہے آپ اس کے ساتھ آپ زیادہ دیر بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر انہوں نے لازمی کر دیا ہے کہ جب آپ 2 گھنٹے تک کوئی AI پہ بات کر رہا ہے تو ایوری 2 hours اس پہ ایک پاپ اپ آنا چاہیے کہ دس از مشین. ٹھیک ہے، اچھا، دس میں بی گڈ، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈیٹا کی پرائیویسی، میں جو بات کر رہا ہوں AI سے، اس ڈیٹا کی پرائیویسی کس کے ساتھ؟ کیونکہ ویسٹ کے ساتھ تو مجھے پتا ہے، ویسٹ کا مجھے رول پتا ہے موسٹ آف دا ٹائم کہ ویسٹ میں اگر کوئی اہمیت دیتے ہیں وہاں پر چیزوں کو مجھے پتا ہے. چین کیا اتنے شفاف انداز میں ٹرانسپیرنٹلی اپنے قوانین یا اپنے جو اس نے AI انجنز بنائے ہیں وہ لے کے آئے گا سامنے. تو دیر آر سو مینی کوسچنس. اب یہ جو گلوبل گورننس کی بات کر رہے ہیں، فریم ورک ڈیولپ کرنے کی چین، اس میں وہ کہہ رہے ہیں تمام ممالک کو کہ آپ آئیں، آپ اپنی ڈیولپمنٹ جو اسٹریٹجیز ہیں اور آپ کے جو بھی اسٹینڈرڈز ہیں، جو بھی رولز ہیں، ان کو آپ ہمارے ساتھ الائن کریں، مطلب سب مل کے پوری دنیا ایک شیئرڈ باڈی بنا لیں. تو حبیب صاحب، یہ تو ایک مطلب فی الحال تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح بات ہے کہ ابھی جو باقی ممالک ہیں ان سب میں تو چین ہی آپ کو نظر آتا ہے، تو چین کی ایک طرح کی ہیجمنی چلے گی. لیکن اگر باقی ساری دنیا بھی اکٹھی ہوتی ہے اور چین کے اس انیشیٹو کو کنسیڈر کرتی ہے تو پھر تو کچھ ایک ہم شیئرڈ اسٹرکچر بنا سکتے ہیں. دیکھیے، دیر آر سو مینی ایتھیکل کوسچنز وچ ہیو ناٹ بین ڈسکسڈ پراپرلی. دے آر ناٹ پارٹ آف دی براڈ ڈائلاگ. ٹھیک ہے، دیکھیے AI اپلائی ہو رہی ہے، AI دنیا میں استعمال ہو رہی ہے. اچھا، یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر AI بالکل اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر نا یا انڈیا کے اندر AI کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک چیٹ بوٹ بنا دو کسی سرکاری ادارے کا، ٹھیک ہے، اٹ از کالڈ AI. ٹھیک ہے، اٹ از ناٹ AI کی اپلیکیشن آپ نے کہاں کرنی ہے؟ AI کو کیا آپ نے کورٹ میں لے کے آنا ہے؟ اچھا، کیا آپ نے اوپن سورس AI کو لے کے آنا ہے یا اپنے اسپیسیفک ٹولز بنانے ہیں؟ تو یہ ابھی سوالات ہیں جو پاکستان کے اندر طے نہیں ہوئے.
تھائی لینڈ کے اندر طے نہیں ہوئے, ابھی تک انڈیا کے اندر طے نہیں ہوئے, فائنلائز نہیں ہوئے گلوبل سمٹ میں, ابھی وہ ہونے ہیں, ابھی ہونے ہیں. تو پاکستان نے وہاں پہ جا کے فاؤنڈنگ ممبر کے طور پر سائن تو کر دیے ہیں, بٹ ہیو یو ایور ہرڈ اینی ڈبیٹ آن اے آئی ان دا پارلیمنٹ؟ بالکل. اچھا حبیب صاحب, اب اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ کنسیڈریبل ہے کہ مسلسل ہم دیکھتے ہیں ویسٹ کی طرف سے ریسٹرکشنز آتی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جنوری 2025 میں, پھر اپریل 2026 اور پھر جون 2026 مسلسل یو ایس نے ایکٹس پاس کیے ہیں, جیسے چپ ایکسپورٹ کے اوپر ریسٹرکشنز لگائیں, ٹھیک ہے. پھر یہ ایکسیس کے اوپر, ٹیکنالوجیکل ایکسیس کے اوپر ریسٹرکشنز لگائیں, خاص طور پہ چائنا کے اوپر. تو ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بیسکلی چائنا نے یہ ایک آلٹرنیٹیو سسٹم بنایا, ایک پیرلل سپلائی چین بنائی ہے کہ ساری جو مطلب اے آئی کی جو بھی بینیفٹس ہیں, جو بھی ایڈوانٹیجز ہیں, وہ ویسٹ اپنے تک کیوں رکھے, پوری دنیا کو اس کا فائدہ کیوں نہ ہو. نہیں, مسئلہ یہاں پر یہ ہے نا کہ کیا چائنا تمام چیزیں دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ کیا چائنا, اب دیکھیے کہ چائنا کیا کرتا ہے, چائنا چیری پکنگ کرتا ہے. آپ چائنا کے اندر کوئی چیز نہیں چلا سکتے, آپ یوٹیوب نہیں چلا سکتے, آپ فیس بک نہیں, آپ واٹس ایپ استعمال نہیں کر سکتے, آپ ایون جی میل کھولنا چاہیں تو آپ مصیبت سے کھولتے ہیں. اچھا, اتنی ساری انہوں نے والز لگا دی ہوئی ہیں, اور سرویلنس, ٹھیک ہے, اور سرویلنس بھی ہے. اور اس کے ساتھ ڈیمانڈ کیا ہے کہ جو دنیا ہے وہ اپنی جو بھی چپس بنا رہی ہے مجھے دے, تاکہ میں یہ ساری کی ساری والز رکھوں. اچھا, چائنا چاہتا ہے کہ میں شیئر کروں, ٹھیک ہے, چائنا ایک شیئرڈ اے آئی چاہتا ہے, لیکن چائنا شیئرڈ اے آئی چاہتا ہے لیکن شیئرڈ پلیٹ فارمز نہیں چاہتا. یہ بھی تو ایک سوچنے کی بات ہے نا, ٹھیک ہے. جب آپ چائنا کو دیکھ, تو چائنا کے اندر یہ پیراڈاکس موجود ہے کہ چائنا اپنے اندر کسی کو نہیں گھسنے دیتا, لیکن باقی سب چیزیں چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں مجھے مل جائے. پیراڈاکس تو حبیب صاحب ہے نا, ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ آف چائنیز پیپل ہے. تو لہٰذا یہ کوسچنز, دیر آر سو مینی کوسچنز اباؤٹ اے آئی, ریگارڈنگ اے آئی, جو جسے گلوبل ڈبیٹ کا حصہ ہونا چاہیے. اچھا, اب بات کر لیتے ہیں بھارت کے حوالے سے. ملیحہ لودھی نے بھی کنسرن شو کیا اس کے اوپر کہ سپری کی طرف سے ایک رپورٹ آئی, اور اس کے اندر انہوں نے یہ مینشن کیا کہ بھارت اپنے آپریشنلی ڈپلوائے کر رہا ہے 12 نیوکلیئر وار ہیڈس, ٹھیک ہے, سی بیسڈ ڈیٹرنٹ کے طور پہ, ٹھیک ہے. یعنی بھارت کی جو ایک سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے حوالے سے ڈاکٹرین ہے کہ اگر باقی جو ایئر بیسز ہیں یا مطلب آپ کے باقی جو نیوکلیئر آرسنلز ہیں ان پہ اٹیک ہوتا بھی ہے تو تھرو سب مرینز, جو 12 نیوکلیئر بھارت کی سب مرینز ہیں, ایک سیکنڈ کے تھرو, جو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہونی چاہیے اس کے بعد. جی دیکھیے, لیکن یہ جس پوزیشن میں اس نے لگایا نا حبیب صاحب, تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مطلب جس کے بعد آپ ڈپلوائے کر دیتے ہیں, آپ ان کو لانچ کر دیتے ہیں. دیکھیے یہ صورتحال جو ہے اس میں کنسرن کس کے لیے, سب سے بڑا کنسرن تو پاکستان, ٹھیک ہے, ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے, آپ ذرا دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ 1998 میں, یعنی اس کو اب 28 سال ہو گئے ہیں, دونوں ملک میں نیوکلیئر پاور ہیں, دونوں کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے وہ سیکنڈ اسٹرائک کی ہے, دونوں کی ہے. ظاہر ہے یہ ایسی چیزیں بتائی نہیں جاتی, ایسی چیزیں اسیس کی جاتی ہیں. اچھا, دونوں ملک کہتے ہیں کہ ہم فرسٹ اسٹرائک نہیں کریں گے, لیکن دونوں ملک آپس کی اس بات پہ بھروسہ بھی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ایک مسٹرسٹ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ پاور ہونے کے باوجود, اور پھر پاکستان کے بارے میں تو ایک کہا جاتا ہے کہ ٹیکٹیکل ویپنز بھی اس کے پاس ہیں, کہ اس نے اپنے بنائے ہیں جو ٹیکٹیکل ویپنز ہیں جو کسی کور کو اور کسی یونٹ کو بالکل چھوٹے پیمانے پر جا کے تباہ کر سکتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن آپ ذرا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے بعد کارگل ہوا, اس کے بعد 2001 میں آمنے سامنے فوجیں آ گئیں, اس کے بعد بمبئی اٹیکس ہوئے, اس کے بعد پلوامہ ہوا, اس کے بعد پھر سرجیکل اسٹرائک 2019 میں کی, پھر آپریشن سندور ہوا, پاکستان کی طرف سے مارکہ حق ہوا, ٹھیک ہے. ان دونوں ملکوں نے ایک درمیانی راستہ ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جس میں جو ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز ہیں وہ موجود تو ہیں, لیکن اس کے بیچ میں بھی رہتے ہوئے یہ ایک تصادم کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. مطلب ایز اے ڈیٹرنٹ ہم نے رکھا ہوا ہے, ایز اے ڈیٹرنٹ رکھا ہوا ہے, لیکن آپ ذرا دیکھیں اس کے باوجود ان دونوں کا کانفلکٹ ختم نہیں ہو رہا, آرمڈ کانفلکٹ ان کے جاری ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں نے وہ راستہ درمیان میں دریافت کر لیا ہوا ہے, ایک لمیٹڈ وار چل رہی ہے. اچھا, یہ جو انڈیا نے کیا ہے, انڈیا میں ایک پاکستان کو تو تھریٹ کریٹ کی ہے. اب پاکستان
پاکستان اس کے جواب میں اس کا خشکی سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب BVR ہو گئی ہے نا. اب جو اگلی جو نیوی ہے وہ بھی تو ایک UAV ہے نا، وہ بھی پائلٹ لیس اور سیلر لیس ہے، وہ ڈرونز ہیں جو تیرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اب یہ بات جو کہ جی آپ دوزوں میں انہوں نے لگا لیا ہے، شاید اتنا خطرے کا اظہار، اس طرح خطرے کا اظہار نہیں کرتی، لیکن یہ طاقت کا اظہار ضرور کرتی ہے کہ انڈیا اپنی طاقت کا اظہار بحر ہند میں کرنا چاہ رہا ہے. تو اب جب بحر ہند میں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پھر دوسرا پلیئر تو پاکستان ہے. تو الٹیمیٹلی پاکستان کے بارے میں بھی آپ کچھ عرصے میں سنیں گے کہ پاکستان از گوئنگ ٹو لانچ دس اینڈ دس، اور یہاں پر بھی جو ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ کی جائیں گی. وہی بات ہے کہ دونوں ممالک کے پاس اتنی پاور ہے ایک ریس شروع ہو جائے، ایک دوسرے کو پراپرلی اٹیک کر سکیں، لیکن یہ زیادہ تر اب سمبولک رہ گئی ہے. جی بالکل. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں.